آج خان حویلی میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا کیونکہ خان حویلی کا اکلوتا وارث حاشر خان علاقے کا اگلا سردار بن چکا تھا۔ صرف سردار ہی نہیں، وہ سیاست میں بھی جا چکا تھا اور اس بار وہ اس سارے علاقے کا حاکم بن گیا تھا۔ ساری خان حویلی مہمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور وہ دیوانی ہر طرف بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ کبھی کہیں سے آواز آ رہی تھی، کبھی کہیں سے کوئی اسے آواز لگا رہا تھا اور وہ بس مسکرا مسکرا کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکار اور پائل کی چھن چھن ساری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ سارے مہمانوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہوئے کچن اور ڈائننگ ٹیبل کے چکر لگا رہی تھی جب اس کے پاس زوبیہ بیگم آئی۔ بس کرو ماہین، تھک جاؤ گی۔ اس کی آواز سے ماہین کے قدم رکے اور وہ ان کی طرف پلٹی تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ سرمئی آنکھیں، سفید دودھ رنگت، وہ 22 سالہ خوبصورتی کی مثال ایک دوشیزہ تھی۔ فکر مت کریں بڑی ماما، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو مطمئن کرتی ہوئی وہ دوبارہ کچن میں بھاگ گئی اور بس زوبیہ بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ اتنا کام تو اس حویلی کے ملازمین بھی نہیں کرتے جتنا یہ کر لیتی ہے۔ ارے میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ انہیں ماہین کا اس طرح زیادہ کام کرنا پسند نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس حویلی کی بیٹی ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے اور اسے اس طرح بھاگ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنی مرضی کرتی تھی، کسی کی سنتی ہی کہاں تھی۔ لیکن اپنی مرضی کرنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ منہ پھٹ بدلحاظ یا بے حیا تھی۔ وہ مثبت سوچ کی مالک ماہین خان تھی، اس حویلی کی شہزادی۔ سارے کام کرنا اسے پسند تھا، ہر کسی کی پسند و ناپسند کا خیال رکھتی تھی۔ اسے زوبیہ بیگم اور فرقان صاحب کی خوشی کا خیال تھا۔ ان کی خوشی کی خاطر ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی ہی نظر آتی تھی۔ وہ سارے اس وقت مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سربراہی کرسی پر وہ شہزادہ بیٹھا تھا۔ 30 سالہ، کانچ جیسی سبز آنکھیں، مغرور ناک اور اس کی سرخ اور سفید رنگت، پرکشش چہرہ اور تیکھے نقوش۔ بے شک وہ خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ وہاں پر بیٹھے سارے لوگ اس سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ سائیں، میرے خیال میں بچوں کے لیے اسکول کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس کی ایک ملازم نے ہاتھ باندھے حاشر خان کو مخاطب کیا۔ سفید شلوار قمیص پہنے، کالی شال کندھوں کے گرد اوڑھ رکھی تھی، وہ کسی سیاست کے بادشاہ کی طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بچوں کی تعلیم تو بنیادی مقصد ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی تعمیر کا کام بھی شروع کرواؤ۔ مزید کچھ حکم دیتے ہوئے وہ مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کا سحر ایسا تھا کہ وہاں موجود سب مرد بہت مرعوب نظر آ رہے تھے۔ سارا دن کافی چہل پہل رہی، پھر مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ خان حویلی پر رات اتر آئی تھی، سب کھانے کی ٹیبل پر ہی جمع تھے۔ جب فرقان صاحب نے حاشر خان کو مخاطب کیا، دیکھو بیٹا، اب تم نے اپنا کریئر اسٹارٹ کر لیا ہے، میرے خیال سے تمہیں اپنی شادی کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ ان کی بات پر ایک پل کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر سناٹا چھا گیا اور بے ساختہ ماہین کی نظر اس ہر جائی کی جانب اٹھی۔ پلیز بابا، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر میں شادی کروں گا تو اپنی مرضی سے کم میں آپ کی پسند سے شادی نہیں کروں گا۔ غصہ تو ضبط کر گیا تھا لیکن اپنی آواز دھیمی نہ رکھ سکا۔ اونچی آواز میں ان کے حکم سناتا وہ ایک ہی پل میں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر جا چکا تھا، لیکن پیچھے کسی نسوانی وجود کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ وہ بے یقینی سے بیٹھی تھی، جیسے اب تک یقین نہ رہا ہو کہ وہ شخص کیا کہہ کر گیا ہے۔ جیسے جیسے اس کے الفاظ دماغ میں پروسیس ہو رہے تھے، جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، سب نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی، لیکن زوبیہ بیگم کی آنکھوں سے وہ آنسو مخفی نہ رہ سکے۔ زوبیہ بیگم کا ہاتھ اپنے دل تک گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے دھندلے منظر نمودار ہوئے۔ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے اچانک ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی کرسی پر گر گئی۔ مما، زوبیہ، فرقان صاحب اور ہانیہ کی چیخیں نکل گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے تک وہ تینوں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تیزی سے حاشر خان اسپتال میں داخل ہوا، وہ سیدھا فرقان صاحب کے پاس آیا۔ کیا ہوا ماما کو، وہ ٹھیک تو ہیں؟
اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ فرقان صاحب کچھ بھی کہنے کے قابل نہ تھے۔ ابھی کچھ نہیں جانتے، ڈاکٹرز نے فی الحال کچھ نہیں بتایا۔ بہت مشکل سے بس وہ ایک ہی فقرہ ادا کر پائے۔ وہ وہی راہداری میں چکر کاٹ رہے تھے اور ایک سائڈ پہ بیٹھی ہانیہ اور ماہین کے آنسو تھے جو بہتے جا رہے تھے۔ کس قدر ضبط سے وہ اپنی سسکیاں قابو کر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ اسے تو بہت چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کھو دی تھی۔ زوبیہ بیگم نے ہی اسے ماں بن کر پالا تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ماہین کا کیا ہوتا؟ وہ بس یہی سوچ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں کوریڈور میں گونجنے لگی۔ ہانیہ کا دل بھی برا ہو رہا تھا۔ حاشر کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ سفید اور گولڈن کلر کے امتزاج کی فراک پہنے رو رو کر اس کا حال اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، بار بار ورد بھی کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ صرف زوبیہ بیگم کے لیے دعا گو تھے اور یہ منظر صاف حاشر خان کی آنکھوں نے دکھا۔ ایک پل کے لیے حاشر خان کا دل بہت الگ انداز میں دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل اسے یاد آیا یہ لڑکی اس سے کیا کیا کچھ چھین چکی ہے۔ وہ سب یاد آتے حاشر خان کی رگوں میں خون کا ابال بہت تیز ہوا۔ اس کا دل چاہا ساری دنیا کو تباہ کر دے۔ اس نے ایک پل سے پہلے اپنی نگاہیں ماہین کے چہرے سے ہٹا لی۔ رات آخری پہروں پر تھی۔ وہ دونوں بینچ پر نڈھال سی بیٹھی تھی اور وہ دونوں باپ بیٹے کتنی دیر سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ انہیں تو ایک پل کے لیے سکون نہیں آ رہا تھا۔ آئی سی یو کے دروازے کھلے اور ڈاکٹرز باہر نکلے۔ حاشر فوراً ڈاکٹرز کی طرف بڑھا۔ میری ماما وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹرز نے ماسک چہرے سے اتارا۔ دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہے، پلیز انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیں اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر سٹریس زیادہ بڑھا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ شکر کریں وہ ٹھیک ہیں، انہیں کوئی میجر ہارٹ اٹیک نہیں آیا، لیکن اس طرح کے جھٹکے لگنا دل کے مریض کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال وہ اسٹیبل ہیں، کچھ گھنٹوں تک وہ ہوش بھی آ جائے گا۔ آپ ایک ایک کر کے ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کافی سنجیدہ تھا۔ حاشر خان کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک تھپکی اس کے کندھے پر دی اور راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے فوراً آئی سی یو کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوا تو اس کی ماں بے ہوش پڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زوبیہ بیگم کو ہوا کیا۔ کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ بس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، چہرہ جھکائے ہوئے بے بسی سے بیٹھا تھا۔ جب انہیں ہوش آیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ ہلایا تو حاشر فوراً سیدھا ہوا۔ ماما آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی جو زوبیہ بیگم صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تم شاید چاہتے ہی نہیں ہو میں ٹھیک رہوں۔ زوبیہ بیگم کے لہجے میں شکوہ تھا اور حاشر کی آنکھیں بہنے کو بےتاب ہوئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ کی ہر بات تو مانتا ہوں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ یقیناً وہ سمجھ چکا تھا اس کی ماں پھر کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو چکی ہے۔ تم نے سارے خاندان کے سامنے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم ماہین سے شادی نہیں کرو گے؟ شاید تم بھول گئے ہو وہ سالوں سے تمہارے نکاح میں ہے اور تمہاری خاندانی بیوی صرف وہی بنے گی۔ لیکن اگر تمہیں اپنے پسند سے شادی کرنی ہے تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہر تعلق ختم کرنا ہوگا، بلکہ یہ سمجھو کہ اپنی ماں کو مرا ہوا سمجھ کر مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ زوبیہ بیگم کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی اور حاشر کو لگا کہ اس کے سر سے ٹرین دھڑا دھڑ گزر رہی ہے۔ حیرت سے منہ پورا کھل گیا۔ ماما آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی خاطر اس لڑکی سے شادی کروں جس سے میں نے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں؟ اور گاڈ سیک ماما، یہ میری زندگی ہے، اسے اپنے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں اور جس سے میں محبت کرتا ہوں شادی بھی اسی سے کروں گا، اور مجھے اس لڑکی میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے تو اپنی ماں کا جھوٹا بھرم بھی نہیں رکھا اور زوبیہ بیگم کو لگا کہ کوئی ان کا کلیجہ چیر رہا ہے۔ اچانک ہی ان کے دل میں تکلیف بڑھ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ حاشر کے ہاتھوں سے نکالا اور اپنا سینہ مسلنے لگی اور حاشر جیسے ہوش میں آیا۔ ڈاکٹرز کی باتیں کانوں میں گونجی۔ کیا ہوا ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ زوبیہ بیگم کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنا سانس درست کیا۔ تمہارے یہ الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہے ہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے حاشر خان،
آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تمہارے لیے تمہاری ماں مر گئی، جاؤ پسند کی شادی کرو، تمہیں کیا لگے تمہاری ماں جیے یا مرے۔ حاشر اگلی سانس نہیں لے سکا۔ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میری بہو صرف ماہین ہی بنے گی، لیکن تمہارا کیا جاتا ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرا وعدہ وفا نہیں ہوگا یا زیادہ سے زیادہ وہ ماں قیامت والے دن میرا گریبان پکڑے گی اور یہ سوال پوچھے گی کہ کیوں اس کی بیٹی کو چھوڑ کر کسی غیر لڑکی کو اپنی بہو بنایا۔ وہ مجھ سے یہ پوچھے گی کہ کیا کمی تھی اس کی ہیرے جیسی بیٹی میں، کیا کمی تھی جو میرے بیٹے نے اسے دھتکار دیا۔ جاؤ یہاں سے حاشر خان۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا اور حاشر بے بسی سے ماں کو دیکھ رہا تھا جو اس سے منہ موڑ چکی تھی۔ کم سے کم وہ زندگی میں ماہین خان سے شادی کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا غصہ ضبط کرتے وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور حاشر باہر نکلا۔ اس نے کاٹ دار اور نفرت بھری نظر ماہین پر ڈالی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ماہین کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ اس کی آنکھیں ضبط کے باعث لال انگارہ ہو چکی تھی۔ اس کی نظروں میں اتنی کاٹ تھی کہ ماہین کے دل میں چھن سے کچھ گھائل ہوا۔ وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ ماہین کی نظروں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے غائب ہونے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آئی، فوراً اٹھ کر آئی سی یو کی طرف بڑھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی نڈھال حالت میں زوبیہ بیگم بیڈ پہ پڑی تھی۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہت تیزی سے بہہ نکلے۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے پاس آئی۔ حاشر کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ کر نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے لمس سے زوبیہ بیگم نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بڑی ماما، اس نے ایک سرگوشی کی اور پھر ان کے ہاتھ پر اپنا چہرہ ٹکائے وہ کسی بچی کی طرح آنکھیں بند کر گئی۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ زوبیہ بیگم نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ماہین اس وقت کتنی پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس بند آنکھوں سے ان کی چلتی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ نئے دن کی روشنی ہر طرف پھوٹ چکی تھی۔ کچھ گھنٹے آبزرویشن میں رکھنے کے بعد ڈاکٹرز نے زوبیہ بیگم کو ہاسپٹل سے چھٹی دے دی۔ یہ خان حویلی کا منظر تھا جہاں حاشر خان زوبیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی اور ان کے پاس ہی ماہین بیٹھی فروٹس کاٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر جسم میں غصے کی لہر اتری۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ساتھ ماہین اور زوبیہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ماہین کی نظر اگلے ہی لمحے زوبیہ بیگم کے چہرے کی طرف اٹھی جو اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ میں آپ کے لیے سوپ لے کر آتی ہوں بڑی ماما۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ حاشر کو اپنی ماں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے اس نے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ حاشر فوراً ایک سائیڈ ہو گیا تو وہ باہر نکل گئی۔ ماہین کے کمرے سے نکل جانے کے بعد حاشر آگے بڑھا اور زوبیہ بیگم کے پاس آ کے بیٹھا۔ وہ اس کا بیٹھنا محسوس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ سب کچھ کب تک چلے گا ماما؟ آپ اس کی وجہ سے مجھے اگنور کر رہی ہیں۔ آپ اور بابا میرے ساتھ یہ سب کچھ بچپن سے کرتے آئے ہیں، ہمیشہ مجھ پر اسے فوقیت دیتے ہیں۔ آپ نے میرے حصے کا سارا پیار اس پر نچھاور کر لیا۔ آخر کو وہ لگتے ہی کیا ہے آپ کی؟ وہ تو جیسے اپنے دل کا زہر باہر اگل رہا تھا۔ زوبیہ بیگم نے تیزی سے چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ بس بہت ہو چکا۔ تم نے کبھی ایک بار بھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے پاس تو ماں باپ ہیں؟ اس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو دیے تھے۔ اگر ہم بھی اسے ماں باپ کو پیار نہیں دیتے تو وہ کہاں جاتی؟ زوبیہ بیگم اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں بے شک کسی دوسرے کی اولاد کو پیار دینے کے چکر میں اپنی سگی اولاد کی حق تلفی کر دی جائے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی اور زوبیہ بیگم بس افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ میں تمہاری انسیکیورٹی کبھی نہیں ختم کر سکوں گی حاشر خان، سو بہتر ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہوتی تو اب تک میری خواہش پوری کر چکے ہوتے۔ وہ درستگی سے چلائی تھی۔ ان کے چیخنے کی آواز سے ہڑبڑا کر ماہین اور ہانیہ کمرے میں بھاگی۔ فرحان صاحب بھی ان کے پیچھے ہی لپکے اور حاشر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر چاہتے ہو میں زندہ رہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں ماہین کو رخصت کیے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر جانا ہوگا۔
ورنہ آج کے بعد تمہارا اور میرا ہر تعلق ختم ہو۔ زبیہ بیگم کی آج غصے کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ بڑی ماما، وہ جو ساکت کھڑی تھی، فوراً ان کی طرف بھاگی، ان کی پیٹھ تھپ تھپانے لگی کیونکہ انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ آپ ٹھیک تو ہیں؟ پریشانی سے پوچھتی وہ رونے ہی والی ہو گئی۔ حاشر جو اب تک حیرت سے ماں کو دیکھ رہا تھا، ایک ہی پل میں اس نے ماہین کا بازو دبوچا۔ تو یہی چاہتی ہے نا آپ کہ ابھی اور اسی وقت میں اس کی رخصتی لے لوں؟ تو ٹھیک ہے ماما، مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھیے گا ماما، آپ نے ایک بار پھر میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ ضبط تھا۔ میں آج اور ابھی اسی وقت یہ رخصتی لیتا ہوں۔ ان چاروں افراد کو اپنا فیصلہ سناتا وہ ماہین کو بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ پیچھے زوبیہ بیگم کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حالات ٹھیک نہیں، لیکن انہوں نے جو بہتر لگا انہوں نے وہی فیصلہ کیا۔ وہ حاشر خان کی ضدی طبیعت کو بھی جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اس وقت حاشر پر زبردستی نہیں کی تو کل کلا کو ماہین کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے جو بھی کیا ماہین کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کیا، لیکن اس بات کو بھی حاشر نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کی ماں نے جو بھی کیا اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ اس نے تقریباً ماہین کا بازو دبوچ ہی رکھا تھا۔ غصے سے اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور ایک جھٹکے سے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس افتاد پر ماہین کا سر ہی گھوم گیا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی ایک جھٹکے سے حاشر نے اس کا منہ دبوچا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ماہین خان۔ بچپن ہی سے تم نے مجھ سے میری ماں اور باپ دونوں چھین لیے۔ آج انہیں اپنے سگے بیٹے سے زیادہ تم نظر آتی ہو۔ ماہین یہ ماہین وہ، ہر وقت ان کے منہ پر صرف ماہین کی گردان رہتی ہے۔ آخر بتا ہی دو، ایسا کیا جادو کر رکھا ہے تم نے میرے ماں باپ پر کہ وہ ہر وقت تمہاری ہی شیدائی ہوئے رہتے ہیں؟ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے وہ وحشت زدہ لہجے میں دھاڑا تھا، اور ایک پل کے لیے ماہین کے سارے جسم میں خوف کی لہر سرایت کر گئی۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال انگارہ ہو چکی تھی۔ میری ماں مجھے مجبور کر چکی ہے اس فیصلے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم حاشر خان کی بیوی بننے کے قابل نہیں ہو۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ دل چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں۔ اس بار حاشر نے حقارت سے کہتے ہوئے ماہین کا دل ٹکڑوں میں توڑا تھا۔ تمہیں صرف اس کمرے میں لایا ہوں، اس سے زیادہ نہ تو میری زندگی پر کوئی حق رکھتی ہو نہ کوئی اختیار۔ شادی تو میں اسی سے کروں گا جس سے محبت کرتا ہوں، اور تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں تباہ و برباد کر دوں، لیکن پھر بھی ضبط کر جاتا ہوں کیونکہ تم میرے ماں باپ کے لیے بہت عزیز ہو۔ تم اس کمرے میں تو آ چکی ہو، ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی میری بیوی بننے کی کوشش کی تو تمہاری جان اسی دن لے لوں گا۔ اور یہ تو سوچنا بھی مت کہ تمہیں حاشر خان کی بیوی ہونے کا کوئی حق ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرخی ہوتی ڈالے وہ ایک ایک لفظ نفرت میں پیچھے تیروں کی طرح اس کے سینے میں مار رہا تھا، اور ماہین کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے نکل رہے تھے۔ اس کا سارا چہرہ بھیگ رہا تھا، لیکن حاشر کو اس پر ترس بھی نہ آیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور ڈریسنگ روم میں جا کے بند ہو گیا، اور ماہین کا سارا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی چہرے پر چھپ گئی تھیں۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیا قسمت تھی اس کی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک سارے رشتے ہاتھوں سے سرکتے جا رہے تھے۔ یہ خان حویلی تھی، اس میں بستا تھا فرحان صاحب کا خاندان۔ فرحان خان کا صرف ایک ہی بھائی تھا، فرقان خان۔ سالوں پہلے جب حویلی میں ان کی بیٹی ماہین کی پیدائش ہوئی تو ان کی بیوی تبھی چل بسی تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی فرقان صاحب کا بھی ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور ننھی سی ماہین بالکل تنہا ہو گئی۔ زبیہ بیگم اور فرحان صاحب نے اسے بالکل ہانیہ کی طرح پالا تھا۔ انفیکٹ ہانیہ تو ماہین سے چھوٹی تھی، انہوں نے ماہین کو اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ شاید وہ اپنی سگی بیٹی سے بھی نہ کرتی ہوں، اور یہی محبت حاشر خان کے دل میں نیزے کی طرح چپتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ بچپن سے حاشر کے ماں باپ اور ان کے پیار پر ڈاکہ ڈالتی آئی ہے۔
اسے آج بھی وہ دن نہیں بھولتے تھے جب جب اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے ماہین کے منہ میں نوالے بنا کے ڈالتی تھی اور اسے اگنور کر دیتی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے گھنٹوں گھنٹوں کہانیاں سناتی تھیں اور ان سب میں وہ حاشر کو فراموش کر چکے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ زوبیہ بیگم کو لگتا تھا کہ حاشر بڑا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ان کی اور ماہین کی حالت کو سمجھے گا، لیکن وہ تو بدزن ہو گیا تھا اور ماہین سے نفرت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ اسے کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی ماں اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر اس ماہین پہ جانواری کرتی ہے۔ سالوں پہلے بچپن میں ہی انہوں نے ماہین اور حاشر کا نکاح پڑھوا دیا تھا، لیکن جیسے جیسے حاشر بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے ماہین سے نفرت بڑھتی گئی۔ وہ اس سے جتنی نفرت کرتا تھا ماہین خان اس سے اتنا ہی عشق کرتی تھی۔ سالوں سے وہ اس حویلی میں رہتی آئی تھی، سالوں سے جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، سالوں سے وہ اس کے دل میں برجمان تھا۔ پسند محبت اور پھر عشق میں کب بدلتی گئی پتہ ہی نہیں چلا، لیکن وہ اس کی عشق میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن حاشر اس بات سے ناواقف تھا، اس نے تو کبھی آج تک ایک نرمی والی نظر بھی ماہین پر نہیں ڈالی تھی، اور زوبیہ بیگم سے یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لیے انہوں نے زبردستی ہی صحیح یہ قدم حاشر کو اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن ان کا فیصلہ ماہین اور حاشر کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہونے والا تھا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹکی بے آواز آنسو بہا رہی تھی جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ ایک بار پھر ماہین کو دیکھ کے جسم میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ غصے سے زیادہ تو بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس کمرے سے باہر نکال بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رخصتی کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ اس کے کمرے میں کہ وہ اپنے کمرے سے اس کے کمرے تک آ چکی تھی، اور وہ اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فوراً بیڈ تک پہنچا، دوبارہ اس کا بازو دبوچا، ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے حاشر خان کو دیکھ رہی تھی، اور یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی بیک وقت اتنا حسین اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بہت سارے شکوے تھے جو حاشر خان کی آنکھیں فی الحال نہ تو پڑھنے کا ہنر رکھتی تھیں اور نہ ہی وہ پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ میرا بیڈ ہے، آئندہ اس پر بیٹھنے سے پہلے پرہیز کرنا، سختی سے کہتے اسے دھکا دینے کے سے انداز میں سائڈ پہ کیا اور خود جا کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ بے یقینی سے کمرے کے درمیان میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی منحوس نظریں میرے وجود سے دور رکھو، نفرت اور حقارت سے کہتے ہوئے وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو چکا تھا۔ کچھ پل بے بسی سے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر صوفے تک آئی اور وہیں سکڑی سمٹی لیٹ گئی۔ وہ اس حویلی کی شہزادی تھی، سارے اسے پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور حویلی میں لوگ ہی کتنے تھے، صرف 4 لوگ تھے۔ ان چاروں میں سے صرف ایک حاشر خان ہی کو وہ کھٹکتی تھی، باقی سارے خاندان کے لیے تو وہ شہزادی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ چھت کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں ویران تھیں، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اپنی شادی کے دن کے حوالے سے ایک لڑکی نے بہت سارے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ وہ تیار ہوگی، دلہن بنے گی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوگی، کلائی میں بھر بھر کی چوڑیاں پہنی ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی خواب ماہین خان کے بھی تھے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے اس کمرے میں پہنچ جائے گی۔ اپنی سوچوں میں الجھی وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھوٹ چکی تھی۔ وہ وقت پہ اٹھنے کی عادی تھی، اس لیے آج بھی بنا کسی الارم کے وہ اسی ٹائم اٹھ گئی جس ٹائم پہ وہ روزانہ اٹھتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ کچن میں موجود تھی اور ملازمہ کے سر پہ کھڑی ناشتہ بنوا رہی تھی۔ وہ سارا ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پہ سیٹ کر رہی تھی جب زوبیہ بیگم اور فرحان صاحب ڈائننگ ٹیبل پر آ کے بیٹھے۔ زوبیہ بیگم نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کے ساری کہانی جان لی۔ یہ بھی جان چکی تھیں کہ ماہین کے لیے ابھی زندگی میں مشکلات موجود ہیں، لیکن انہیں یقین تھا کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں سے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے، کیونکہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ماہین کو یہ لگے کہ وہ دونوں پریشان ہیں۔ ماہین بھی ان سے نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ انہیں لگے کہ وہ پریشان ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ بڑی ماما میں اسکول جا رہی ہوں۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ ویسے اسے ٹیچنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اس کا پروفیشن تھا۔ اسے علم بانٹنا پسند تھا اور اچھا بھی لگتا تھا۔ ارے بیٹا آج چھٹی کر لو، آج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زوبیہ بیگم حیران ہوئی۔ اور میں گھر میں رہ کے کیا کروں گی؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ کرنا کیا ہے، گھر میں سکون سے بیٹھو، اچھے کپڑے پہنو
اب تم نئی نویلی دلہن ہو، ٹھیک ہے، رخصتی کچھ الگ طریقے سے ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بالکل بے رنگ گھومو۔ انہوں نے سر سے لے کے پیر تک ماہین کا حلیہ دیکھا، وہ واقعی سادگی میں تھی۔ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتی ہیں کہ جب دل پرسکون نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کافی سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھی اور زویا بیگم کے ماتھے پر لب رکھتی واپس اپنے کمرے میں بھاگ گئی، اور زوبیہ بیگم نے اس کے لہجے میں تکلیف محسوس کی۔ دل تڑپ اٹھا۔ اب وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر رہ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ فرحان صاحب نے زوبیہ بیگم کو کھوئی دیکھا تو دریافت کیا۔ میں سوچ رہی تھی کیا میرا فیصلہ ماہین اور حاشر کے لیے درست ہوگا، یا میری وجہ سے ان دونوں کی زندگی مزید تباہ ہوگی۔ فرحان صاحب نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ بات بیگم تمہیں اب سوچنے سمجھنے والی لگ رہی ہے، یہ بات تمہیں اپنا حکم سنانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ فرحان صاحب بھی سنجیدہ تھے۔ میں جانتی ہوں، یہ سب جانتی ہوں، لیکن اگر میں وہ فیصلہ نہیں کرتی تو حاشر ماہین کا دل توڑ دیتا، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ان دونوں کا نصیب ایک ہے، اور میری ماہین اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، تو کیا کرتی میں؟ اس کے سامنے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے گا۔ یہ سب کم سے کم میں تو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ زوبیہ بیگم نے خود کو ہی دلاسا دیا۔ فرحان صاحب نے بھی سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ ماہین اسکول جا چکی تھی۔ حاشر سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو اسے ماہین کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے اب یہ فکر تھی کہ کہیں اس نے زوبیہ بیگم سے کوئی شکایت نہ کر دی ہو۔ وہ شہزادیوں سی آن بان رکھنے والی لڑکی سکڑی سمٹی ساری رات صوفے پہ سوتی رہ گئی۔ اس نے ایک بار بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کے اندر غرور نہیں تھا، وہ بہت صابر تھی، اور پھر جہاں عشق ہو جائے وہاں غرور نہیں ہوا کرتے، وہاں ساری عقل ختم ہو جایا کرتی ہے۔ زوبیہ بیگم اور فرحان صاحب نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے ناشتے میں مگن ہو گئے۔ وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ فرحان صاحب نے تو اپنے کام کے لیے نکل گئے، وہ اس علاقے کے ڈی ایس پی تھے۔ اب ٹیبل پر سے دونوں ماں بیٹا ہی رہ گئے تھے۔ حاشر نے ان کا ہاتھ پکڑا، پھر اپنے لبوں سے لگایا۔ کیا مما اب تک مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے محبت سے سوال پوچھا۔ زوبیہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا۔ ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے، اور میں سمجھتی تھی حاشر تم میرے اپنے ہو، تم میرا خون ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں بہت غلط تھی۔ زوبیہ بیگم کے لہجے میں تکلیف ہی تکلیف تھی، جسے محسوس کرتے حاشر کی روح تڑپ اٹھی۔ تمہیں ہم سب سے بہت سارے شکوے گلے ہیں، تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ ماہین نے تمہارا حق تم سے چھین لیا، تو ایک بات تو یاد بتاؤ، جب ماہین اپنے ماں باپ کھوئے تھے تب تم 10 سال کے تھے اور وہ صرف 2 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا مجھے تم پر توجہ دینی چاہیے تھی، یا اس 2 سال کی چھوٹی بچی پر جو دودھ بھی خود نہیں پی سکتی تھی، جس کے منہ سے فیڈر لگانا پڑتا تھا؟ تم تو اپنا کھانا خود کھا سکتے تھے۔ اب زوبیہ بیگم کے لہجے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، بس ایک افسوس تھا، اور حاشر سن رہ گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اس لیے سلاتی تھی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ آدھی رات کو اگر اٹھ کے کمرے سے باہر نکل جاتی تو مجھے پتہ نہ چلتا۔ وہ محض 2 سال کی تھی حاشر خان، اور تم 10 سال کے تھے۔ تم بیٹے تھے، تم لڑکے تھے، بیٹے ہی تو ماں کو سمجھتے ہیں، ایسا محض مجھے لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم سمجھدار ہو چکے ہو کہ سب کچھ سمجھ لو گے، لیکن تم تو بدزن ہونے لگے۔ تمہیں یہ لگنے لگا کہ شاید ماہین تمہارا حق چھین رہی ہے، وہ تمہاری محبت پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ تم نے ایک بار بھی یہ سوچا کہ تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن اس کے پاس کون ہے؟ اگر میں یا تمہارے بابا بھی اسے ماں باپ کا پیار نہیں دیتے، اور یہ کہہ کر اس حویلی سے ہی نکال دیتے کہ ہم اس یتیم بچی کو کیوں پالیں، ہماری لگتی ہی کیا ہے؟ یا میں بھی ظالم تائی بن جاتی، مجھے کیا فرق پڑتا، وہ جہاں مرضی جاتی، وہ 2 سال کی بچی جیسے مرضی در در کی ٹھوکریں کھاتی۔ اگر مجھے فکر ہوتی کہ کہیں بڑی ہوگی یہ بچی اس خان حویلی کی جائیداد میں حصہ کی ڈیمانڈ نہ کر لے تو میں اسے اسی وقت مار دیتی۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ وہ بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ بول رہی تھی، اور حاشر کو لگ رہا تھا جیسے وہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا ہے، وہ بہت بری طرح ڈھایا تھا۔ تم نے سالوں تک اس بچی سے بے بنیاد نفرت جاری رکھی۔ مردوں کو مسئلہ کس بات سے ہوتا ہے؟ مردوں میں انا ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ان کی انا پہ وار کرے گا تو پھر اس سے نفرت کرو۔ بیٹیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں،
انہیں بہت نازوں سے پالا جاتا ہے۔ ایک پل کے لیے صرف یہ سوچو، اگر ماہین کی جگہ وہ ہانیہ ہوتی اور میری جگہ تمہاری چچی ہوتی، تو کیا میرے مرنے کے بعد وہ ہانیہ کو کسی عذاب کی طرح اپنے گلے سے اتار پھینکتے، یا پھر بالکل ویسے ہی پیار دیتے جیسے میں نے ماہین کو دیا؟ لیکن نہیں، مجھے لگتا ہے مجھے ماہین کو اس حویلی سے باہر نکال دینا چاہیے تھا، میری بلا سے جہاں مرضی جاتی۔ میں نے بہت غلط کیا، واقعی مجھے تمہارے حق پہ ڈاکر نہیں ڈالنا چاہیے تھا، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ رخصتی کا شوشہ چھوڑ کے بھی بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے ماہین کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر دی۔ ان کی آخری بات پر تو حاشر کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ ان کی آخری بات کو ہرگز نہیں سمجھ سکا۔ صوبیہ بیگم بہت مضبوطی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن دل کسی طرح تکلیف کا شکار تھا۔ یہ وہ صرف جانتی تھی۔ جانتے ہو میں نے اس کی تربیت کیسی کی ہے؟ وہ حاشر سے سوال پوچھ رہی تھی۔ حاشر کی آنکھوں میں ناسمجھی ابھری۔ زوبیہ بیگم کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکان آئی، پھر انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم تو اس سے نفرت ہی اتنی کرتے تھے، اسے میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے غصے سے حویلی سے ہی چلے جاتے تھے۔ تمہیں تو وہ اچھی ہی نہیں لگتی تھی، لیکن پھر بھی میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں میں نے اس کی تربیت کیسی کی ہے۔ میں نے اسے اپنی سگی بیٹی سے زیادہ محبت دی ہے۔ اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ باوفا اور باحیا بیوی کہیں نہیں ملے گی۔ حاشر خان، میں نے سالوں سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ تم حاشر خان کی بیوی ہو، تمہیں صرف حاشر خان کی بیوی بننا ہے، تمہیں صرف حاشر خان کو سوچنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے مرد کو سوچا تو تمہیں گناہ ملے گا۔ تمہارے لیے دنیا کا ہر مرد حرام ہے، تمہارے لیے دنیا کا صرف ایک مرد اور اس کو سوچنا جائز ہے، اور وہ صرف حاشر خان ہے۔ میں نے اس کی ویسی تربیت کی کہ جیسی تمہاری بیوی کو ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی رگوں میں حاشر خان کی عزت کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ میں چاہتی تھی میری بہو ویسی ہو جیسی میں خود ہوں، خاندان کو جوڑ کے رکھنے والی، اپنے شوہر کی عزت اور وفا کرنے والی، اس میں حیا ہو۔ وہ کسی غیر مرد کو دیکھنا تو دور، سوچے بھی مت۔ اور قسم لے لو ماہین خان بالکل ایسی ہی ہے۔ اور ایک سچ جانتے ہو؟ وہ حاشر کی طرف کچھ رازدانہ انداز میں جھکی۔ حاشر سانس رو کے اپنی ماں کی اگلی بات سننے کا منتظر تھا۔ سالوں سے تمہارا ذکر سنتے سنتے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتا دیکھتے ہوئے، کب ماہین تمہارے عشق میں پاگلوں کی طرح دیوانی ہو چکی ہے اسے خود بھی نہیں معلوم، لیکن میں جانتی ہوں کیونکہ میں ماں ہوں۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں دوسری شادی کرنی ہے نا، تم کر لو۔ میں ماہین کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لوں گی۔ اس سے زیادہ چاہتے ہو تو کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ماہین کی نہیں تمہاری ماں بننا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ بات کے آخر میں انہوں نے حاشر سے تصدیق چاہی۔ حاشر تو شل ساکت رہ گیا۔ اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا کچھ خبر نہیں۔ کچھ پل کے لیے تو اسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ زوبیہ بیگم افسوس اور بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ لیکن حاشر، اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے آج جو وضاحتیں دی وہ سن کر تو لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی غلطی کرتا آیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماہین کی بھیگی ہوئی آنکھیں گھومی۔ میں کتنے گھنٹے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھا اپنی زندگی کی گزرے 30 سال سوچتا رہا کہ اس نے کب کب کیوں کس وجہ سے ماہین سے نفرت کی۔ یہ دیکھو ماہین، میں تمہارے لیے ڈال لایا ہوں۔ فرحان صاحب 6 سالہ ماہین خان کو گڑیا پکڑا رہے تھے، اور میرے بابا میرے لیے کیا لائے ہیں؟ مجھے بھی گاڑی چاہیے۔ 14 سالہ حاشر خان نے غصے سے ماہین کو گھورتے ہوئے باپ سے سوال پوچھا۔ بیٹا تمہیں سائیکل لے کے دوں گا، اب گاڑی سے تو چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، ہم دونوں جائیں گے اور تمہارے لیے سائیکل لا کر دوں گا، تم بڑے ہو چکے ہو۔ لیکن حاشر نے غصے سے ماہین کی ڈال پکڑی اور اسے فوراً توڑ دیا۔ ہر وقت اس کی خواہش پوری کرتے رہتے ہیں اور مجھے کچھ لا کر ہی نہیں دیتے۔ وہ غصے سے چیختا ہوا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ماہین کے رونے کی آواز صاف سنی تھی۔ بڑے بابا یہ تو ٹوٹ گئی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی اپنی گڑیا انہیں دکھا رہی تھی۔ ارے بیٹا فکر مت کرو، میں نئی لا دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ پیچھے فرحان صاحب اسے دلاسا دے رہے تھے۔ اسی کھلی کتاب کی طرح ماضی حاشر خان کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ واقعی بچہ بن جایا کرتا تھا۔ بڑا 14 سال کے بچے کا چھوٹی سی کار سے کیا کام؟ وہ تو اس عمر میں بھی اسے ایک بائی سائیکل چلانا چاہیے تھی، لیکن وہ ایک 6 سالہ بچی سے حسد کرتا تھا، نفرت کرتا تھا۔ وہ اتنا گرا ہوا تھا، 2 آنسو حاشر خان کی آنکھوں سے نکلے اور اس کی بیڈ میں جذب ہو گئے۔
اپنی زندگی کے 30 سال اس نے کیا حاصل کیا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہر بار اس کی ماں اور باپ کا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن جب جب وہ ماہین کو زیادہ پیار دیتے تو اس سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے وہ اپنی زندگی پہ غور کرتا رہا۔ پھر بہت دیر بعد وہ ہوش میں آیا، اٹھا، کمرے میں گیا۔ فارغ سے پہلے وہ اپنا حولیہ سیٹ کرتا ماہین سے ملنے کے لیے اسکول کی طرف بھاگا تھا۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا کہ ماہین کے ساتھ ہر نفرت کو ختم کرنے کا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی، وہ اس وقت پارکنگ میں موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ وہ پریشانی سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی جب پروفیسر رضا اس کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ "اینی پرابلم مس ماہین؟" انہوں نے دوستانہ لہجے کے ساتھ پوچھا۔ "او ہاں سر، میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، بس اسی لیے کچھ پریشان ہو گئی تھی." ماہین نے وضاحت دی۔ پروفیسر رضا نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ "او، یہ تو بہت برا ہوا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں." انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ کہتے آفر دی۔ ماہین 2 پل سوچتی رہی، پھر یاد آیا کہ زبیہ بیگم کی میڈیسن کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اگر وہ وقت پر گھر نہیں پہنچی تو یقیناً بڑی ماما وہ میڈیسن خود نہیں لیں گی۔ ان کے کھانے پینے کا وہ خود ہی خیال رکھتی تھی۔ اسے پروفیسر کے ساتھ جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن فی الحال اس کی مجبوری تھی، اس لیے انہیں ہاں کہہ دی۔ "اوکے سر۔" وہ پریشان تو ہوئی تھی، لیکن پھر اپنی پریشانی پہ قابو پاتی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کی گاڑی اسکول سے باہر نکلی، اب سڑک پہ رواں دواں تھی، اور کچھ دیر کے بعد اس کی گاڑی ایک کیفے کے باہر رکی۔ ماہین نے حیرت سے پروفیسر رضا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ "وہ ایکچولی مجھے یہاں کا اسٹرابری شیک بہت پسند ہے، میں تو روز پیتا ہوں۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ تو میرے ساتھ ایک اسٹرابری شیک تو لے ہی سکتی ہیں." انہوں نے مسکرا کے دوستانہ لہجے میں بات کہی، لیکن نہ جانے کیوں ماہین کو آکورڈ فیل ہو رہا تھا۔ "ایک اسٹرابری شیک ہی تو ہے، اتنا کیا سوچنا مس ماہین، آپ تو پریشان ہی ہو جاتی ہیں." اس کے چہرے سے بھاپتی پریشانی کو شاید وہ پڑ گیا تھا۔ ماہین نے فوراً خود کو نارمل کیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گاڑی سے اترا اور اگلے 5 منٹ بعد ہاتھ میں 2 اسٹرابری کے گلاس پکڑتا ہوا وہ واپس گاڑی میں بیٹھا۔ ایک ماہین کی طرف بڑھایا اور ایک اس نے خود پکڑ لیا۔ ساتھ دوبارہ ڈرائیونگ شروع کر چکا تھا۔ ماہین باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایک ایک گھونٹ اسٹرابری شیک کا بھرتی رہی۔ اس کا سارا دھیان تو بس حاشر خان کے رویے کی طرف تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی وہ وہیں گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بے ہوش ہو گئی۔ حاشر خان تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسکول پہنچا۔ اسکول سارا خالی ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے بتایا کہ ماہین جا چکی ہے، لیکن اس کی گاڑی یہیں کھڑی ہے۔ وہ حیران و پریشان تھا، ماہین کیسے گئی اور کس کے ساتھ گئی؟ اس نے فوراً اسکول کی کیمرہ ریکارڈنگ چیک کرنے کے لیے کہا، اور انتظامیہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کتنا اونچا سیاستدان ہے، اسی لیے خاموشی سے اسے ریکارڈنگ دکھائی گئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ پروفیسر رضا اس سے کچھ بات کی، پھر اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ حاشر خان کی دماغ کی رگیں تن گئیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ماں نے اسے کتنا لمبا لیکچر سمجھایا۔ اس کی ماں نے اسے سنا رہی تھی کہ آج تک ماہین نے کسی دوسرے مرد کی طرف دیکھا نہیں، تو پھر وہ کیسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بیٹھ کے چلی گئی؟ بدگمانی ایک بار پھر اپنے بیج بونے لگی۔ اس نے گھر کی کال کی تو پتہ چلا کہ ابھی تک ماہین گھر نہیں پہنچی۔ اس نے حیرت سے کیمرہ ریکارڈنگ میں موجود ٹائم کو دیکھا۔ 1 گھنٹے سے وہ اسکول سے نکلی تھی اور اب تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ وہ فوراً پریشان ہوا۔ آدھے گھنٹے سے پہلے وہ پروفیسر رضا کے سارے کانٹیکٹس کے ساتھ اس کی مکمل انفارمیشن نکلوا چکا تھا، اور اس پروفیسر کا موبائل ہیک کر رہا تھا۔ بہت مشکلوں کے بعد جا کے وہ پروفیسر رضا کا موبائل ہیک کر سکا۔ ماہین کو غائب ہوئی 4 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ حاشر خان جو 24 گھنٹے پہلے تک اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، اس وقت وہ سڑکوں پر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں کی نفرت، کیسی نفرت؟ وہ ماہین سے نفرت کرتا تھا، اور اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ صرف ایک یاد تھی، کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی، اور اس وقت وہ کہاں تھی؟ اسے کسی بھی حال میں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے نکالنا یہ حاشر کا فرض تھا۔ وہ جس نکاح کو کل تک کچھ مانتا ہی نہیں تھا، آج وہ نکاح کتنا اہم تھا، اس کی طاقت کیا تھی، یہ حاشر خان کو پتہ چل چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ حاشر خان جو 24 گھنٹے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، اس وقت وہ اس کی حفاظت کے لیے دعا گو تھا۔ قسمت بھی کیسا پلٹا کھاتی ہے۔ تو وہیں دوسری طرف حویلی میں فرحان صاحب اور زوبیہ بیگم کے ساتھ ہانیہ پریشان بیٹھے تھے، کیونکہ ماہین اب تک واپس حویلی آئی ہی نہیں تھی۔
وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ماں تھی اور بیٹی کے لیے دعا گو تھی۔ انہیں ایک پل کے لیے بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی پلکیں بہت بوجھل تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور کچھ پل کے لیے تو وہ غائب دماغی سے آس پاس دیکھتی رہی۔ جیسے جیسے ہوش و حواس بیدار ہوتے گئے اس نے حیرت سے کسی کو کمرے میں پایا۔ وہ کوئی درمیانے سائز کا بیڈ روم تھا اور اس وقت وہ کرسی پر بندھی پڑی تھی۔ ماہین نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کا منہ بھی ٹیپ سے بند کیا گیا تھا۔ وہ کوئی آواز بھی نہیں نکال پائی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کمرے کی دیواروں کو تکتی رہی۔ وہ کہاں تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ کمرہ بھی اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو یاد آیا وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اسٹرابری شیک پیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں، اور ماہین کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس اسٹرابری شیک میں ضرور کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ کیا ان سب کے پیچھے پروفیسر رضا کا ہاتھ تھا؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور دو مرد اندر داخل ہوئے۔ ماہین نے الجھی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ایک تو پروفیسر رضا تھا اور دوسرا کون تھا وہ ماہین نہیں جانتی تھی۔ اس نے سر تا پیر ماہین کو عجیب نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ہی انوکھی تھی۔ اس کی نظریں ماہین کو کپ کپانے پہ مجبور کر گئی۔ واہ چھوٹے، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب اس حاشر خان کو سبق سکھانے کا بہترین ہتھیار مجھے مل چکا ہے۔ اس سے میں نے کہا تھا کہ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائے اور مجھے اس شہر کا حکمران بننے دے، لیکن اسے بہت شوق تھا نا حکمرانی کرنے کا۔ اس شخص کی گھمبیر آواز میں غصہ تھا اور ماہین پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ویسے چھوٹے سوچ، جب ہر نیوز چینل کے ساتھ ساتھ ہر نیوز پیپر پر یہ ہیڈ لائن بنے گی کہ شہر کا حاکم حاشر خان اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پایا، کتنا دکھ ہوگا یار۔ وہ ماہین کے گرد گول گول گھومتے ہوئے پروفیسر رضا سے پوچھ رہا تھا، اور پروفیسر رضا کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ تھی۔ بالکل بھائی، وہ تو اپنی شکست تسلیم نہیں کر پائے گا، اس لیے رسوائی کے ڈر سے شاید اپنی جان ہی لے لے۔ پروفیسر رضا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور ماہین بے یقین تھی۔ وہ ساری بات سمجھ چکی تھی کہ وہ حاشر خان کی مخالف پارٹی والے تھے۔ اسے امید نہیں تھی پروفیسر رضا اس شخص کا بھائی ہوگا۔ اس نے اس شخص کا ذکر فرحان صاحب کے منہ سے ضرور سنا تھا، لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا۔ ماہین بری طرح رسیوں میں جکڑی حرکت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پروفیسر رضا آگے بڑھے اور اس کے منہ سے ٹیپ کھینچ کے اتار دی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کس کی بیوی ہوں۔ ماہین تو غصے سے پھٹ پڑی۔ آہ ڈیئر ماہین، ہم جانتے ہیں تم اس حاشر خان کی بیوی ہو۔ فکر مت کرو، بہت جلد تم اس عہدے سے بھی برخاست ہو جاؤ گی۔ وہ اپنے منہ سے زہر اگل رہا تھا اور ماہین کا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ اپنی بکواس بند کرو، تم جانتے نہیں ہو حاشر خان کی ملکیت پہ نظر ڈالنا تمہیں کس قدر مہنگا پڑے گا۔ وہ تمہیں زمین میں اتنا اندر تک گاڑ دے گا کہ تمہاری آنے والی 7 نسلوں کو بھی تمہاری قبر کا نشان نہیں ملے گا۔ وہ بھی ماہین حاشر خان تھی۔ اس کی زبان کے جوہر ہی سامنے والے کو تڑپانے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ بے شک وہ حاشر کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ اس کی بات سنتے رضا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ اس کا وزنی ہاتھ اٹھا اور ایک تھپڑ اس نے ماہین کے نازک گال پہ دے مارا، اور ماہین کا تو مانو دماغ گھوم گیا۔ گال پر شدید جلن محسوس ہوئی، شاید ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا تھا۔ وہ صرف اس پر ہی بس نہیں ہوا، دوسرے ہاتھ میں ماہین کے بال دبوچے۔ بہت اکڑ ہے نا تجھ میں اس حاشر خان کی بیوی ہونے کی، تو دیکھنا آج تیری یہ ساری اکڑ کیسے توڑتا ہوں۔ وہ غصے سے ماہین کے چہرے پہ دھاڑا تھا، لیکن ماہین کہاں ڈرنے والی تھی۔ ماہین نے بھی غصے سے اس کے منہ پہ تھوک دیا، اور اس کی یہ حرکت تو رضا کے تن بدن میں غصے کی لہریں تیز کر گئی۔ اس کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا اور اس نے ماہین کے چہرے پر بے شمار تھپڑ دے مارے۔ ماہین کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی نکل پڑی۔ پیچھے کھڑا اس کا بھائی یہ سارا تماشا پرسکون ہو کے دیکھ رہا تھا۔ اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اور ماہین کا سارا چہرہ تھپڑوں سے لال ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں گال سوج گئے تھے۔ ایک ہی پل میں اس کے دونوں گالوں پہ انگلیوں کے نشان آ گئے تھے۔ ماہین کا سارا منہ خون سے بھر گیا۔ اس نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ ایک بار آنے دو حاشر خان کو، تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس کی عزت پہ نظر ڈالنا کتنا مہنگا پڑے گا وہ تمہیں بتائے گا۔ وہ اب بھی حاشر خان کی حمایت میں بول رہی تھی۔
اسے اب بھی یقین تھا وہ آئے گا، وہ شخص جو ماہین خان سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ وہ جانتی تھی عزت سے بڑھ کر نفرت نہیں ہے۔ حاشر خان نفرت بھول سکتا ہے لیکن عزت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بچپن سے آج تک بے شک وہ ماہین سے نفرت کرتا آیا ہے، لیکن اس نے ماہین کو ہمیشہ اس خاندان کی عزت سمجھا ہے۔ رضا عجیب نفسیاتی پاگل تھا۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے ماہین کا گلا پکڑا اور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ ماہین کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، لیکن اس کا گلا مسلسل دبا رہا تھا وہ۔ ماہین بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے گارڈز پروفیسر رضا کے خفیہ بنگلے کو اپنی حراست میں لے چکے تھے۔ ہر طرف اس کے گارڈز پھیل چکے تھے اور وہ اندھا دھند کمروں میں بھاگتا ہوا صرف ماہین کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھولے وہ اس کے کمرے میں آیا، جہاں رضا کا بڑا بھائی مرزا سکون سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا اور وہ شخص ماہین کا گلا دبا رہا تھا۔ ماہین کی آنکھیں تقریباً پوری بند ہو چکی تھی۔ حاشر کے جسم میں آگ کی لہریں سرایت کر گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے پہلے اس تک پہنچا، اس کا گریبان پکڑے اسے اتنی زور سے دیوار میں دے مارا کہ رضا کا سر ایک ہی جھٹکے سے پھٹ پڑا اور خون کا فوارہ ابلتا ہوا بہت تیزی سے نکلنے لگا۔ حاشر کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ اس کے دونوں گارڈز مرزا کو پکڑ چکے تھے، لیکن وہ اس وقت صرف پروفیسر رضا کے چہرے پہ مکے مار رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ ہمت کیسے کی میری بیوی کی طرف گندی نظریں اٹھا کے دیکھنے کی؟ تمہیں کیا لگا تھا حاشر خان تمہیں زندہ رہنے دے گا؟ اپنی موت کو دعوت تم نے خود دی ہے۔ وہ عجیب جنونی لہجے میں چیخا تھا۔ آج تم نے میرے اندر کے درندے کو جگایا ہے، اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ پے در پہ اس کے منہ پہ مکے مار رہا تھا۔ حاشر کا اپنا سارا ہاتھ خون سے سن چکا تھا، یہاں تک کہ رضا کا چہرہ بھی خون سے لال ہو چکا تھا۔ اس کے سارے گارڈز اس کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل سے حاشر کو رضا سے الگ کیا۔ رضا تو ادموا ہو چکا تھا۔ کتنی ہی مشکل سے حاشر نے اپنا غصہ قابو کیا۔ ان دونوں کو وہیں لے جاؤ جہاں یہ دونوں اس وقت ہونے چاہیے۔ ان دونوں کا حساب تو میں بعد میں لوں گا۔ گارڈز کو دیکھ کر وہ دھاڑا، پھر جیسے ہوش میں آیا۔ ایک نظر کرسی پر بے ہوش پڑی ماہین پہ پڑی، فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے کا حال دیکھ کر تو جیسے کسی نے حاشر خان کا کلیجہ مٹھی میں دبوچ دیا تھا۔ کہاں کی نفرت، کیسی نفرت، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ صرف اتنا یاد تھا کہ وہ یہ لڑکی تھی جس سے وہ ساری زندگی بھاگتا آیا تھا، اور وہ کیوں بھاگتا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کا حال کسی پاگل شخص جیسا ہو گیا۔ اس نے نرمی سے ماہین کا گال تھپتھپایا۔ ماہین، ماہین آنکھیں کھولو۔ لیکن ماہین ہوش میں ہوتی تو ہی کچھ سنتی۔ اس نے فوراً ماہین کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے آزاد کروائے، پھر اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے وہ اس جگہ سے باہر نکلا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ ماہین کو ہاسپٹل میں لیے داخل ہوا تھا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی اور وہ باہر کھڑا جلتے ہوئے انگاروں پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں کہیں دور سے اپنی آواز آتی سنائی دے رہی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے ماہین خان، اتنی نفرت کہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لینا چاہتا ہوں۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھوں گا۔ تمہارا مقام اور مرتبہ میرے لیے ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسے اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں لال انگارہ بن گئی تھی، آنکھیں جل رہی تھیں اور دل تڑپ رہا تھا۔ ہونٹ بنا حرکت کے دعا کے لیے ہل رہے تھے۔ کتنی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ یقیناً ڈاکٹر بھی حاشر خان کے روب اور دبدبے سے واقف تھی۔ زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس کا خیال رکھیں، فی الحال انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان کا گلا دبایا گیا ہے، اس لیے خیر فکر مت کریں، وہ کچھ گھنٹوں تک ہوش میں آ جائیں گی۔ 24 گھنٹے تک ان کو آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر حاشر خان کی سرخ انگارہ آنکھوں کو دیکھ کر جلدی سے ساری بات سمیٹ گئی اور راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ اس کی جانے کے بعد حاشر اپنی مردہ قدموں کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا وجود ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پہ پڑا تھا۔ آکسیجن ماسک لگ چکا تھا۔ اس کا جسم سانس لیتے ہوئے بھی بے سکون تھا۔ حاشر کو لگا جیسے اس کا کلیجہ مٹھی میں آ چکا ہے۔ وہ اس لڑکی کو مارنے کی بات کر رہا تھا جس کے مرنے سے وہ خود آدھا ہو گیا تھا۔ ابھی تو وہ صرف موت کے بستر تک پہنچی تھی تو حاشر کا یہ حال تھا۔
اگر وہ مر جاتی تو شاید حاشر اگلا سانس نہ لے پاتا۔ اگر وہ تھی تو زندگی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید زندگی بھی نہ ہوتی۔ شاید حاشر خان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ لڑکی اس کے لیے سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس سے نفرت کرتا آیا تھا، یا کبھی اس نے زندگی میں ماہین سے نفرت کی تھی، یا وہ صرف نفرت کا دعوے دار تھا۔ اس کے پاس ہی بیٹھ کے کنارے ٹک گیا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ وہ بہادر اور مغرور 30 سالہ مرد جسے آج تک کوئی ہرا نہیں پایا، جسے آج تک کوئی رلا نہیں پایا، جسے آج تک کوئی توڑ نہیں پایا، اسے ایک لڑکی کی نے ایسی حالت میں توڑ دیا۔ آج حاشر کی اکڑ بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آنکھوں کے سامنے گھوما۔ جب ماہین اس کے سامنے ہوتی تھی اس نے کبھی بھی زبان درازی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حاشر ہر وقت اپنے لہجے سے زہر اگلتا تھا اور ماہین کے کانوں میں ڈیلتا تھا، لیکن ماہین نے کبھی سامنے سے اف تک نہیں کیا تھا۔ اور آج حاشر کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے اتنی چپ چپ کیوں رہتی تھی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح اس سے عشق کرتی تھی، اور عشق میں ستمگر سے بدزبانی کرنا کہاں شامل تھا۔ حاشر نے جھکتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ نفرت کرتے کرتے اس حسینہ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، احساس نہ ہوا، بس اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر چوٹیں لگ چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور زوبیہ بیگم کے ساتھ فرحان صاحب اور ہانی اندر داخل ہوئے۔ ان کے کمرے میں آنے سے بھی حاشر کی نظروں کا ساز نہ ٹوٹا۔ زوبیہ بیگم نے دہل کے ماہین کی یہ حالت دیکھی۔ وہ حاشر کے پاس ہی آ کے کھڑی ہو گئیں، اور حاشر کسی بچے کی طرح ان سے لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ وہ 30 سالہ مرد شاید آج زندگی میں پہلی بار اتنا کھل کے رویا تھا، اور سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ ماما، یہ سارا میرا قصور ہے، وہ میری وجہ سے اسے لے گئے تھے، ان کی دشمنی مجھ سے تھی اور انہوں نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر میں کچھ دیر لیٹ ہو جاتا تو شاید وہ اسے جان سے مار دیتے۔ میں بہت برا ہوں ماما، میں نے تو اسے مارنے کی باتیں کر رہا تھا، اور آج یہ آنکھیں بند کیے مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ خدا کے لیے کچھ کریں، میں مر جاؤں گا۔ اس سے کہیں اٹھ جائے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ مجھے اس سے ابھی بات کرنی ہے۔ مجھے اسے یہ بتانا ہے کہ میں اس سے نفرت نہیں کرتا، اور یہ بھی بتانا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، اس کے عشق نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اپنے الفاظ ادا کرتا، اپنی ماں کو اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا، اور زوبیہ بیگم ایک ہی پل میں نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کے سارے زخم بھر دیے ہیں۔ فکر مت کرو میرے بچے، خدا تمہاری دعا ضرور سنے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد وہ تینوں وہیں کمرے میں بیٹھے رہے۔ پھر زوبیہ بیگم کو یہی مناسب لگا کہ وہ فی الحال ماہین اور حاشر کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، اس لیے وہ ہانیہ اور فرحان صاحب کے ساتھ واپس گھر چلی گئیں۔ نئے دن کی روشنی ہر طرف پھوٹ چکی تھی۔ اسے شاید دن کے 10 بجے ہوش آیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی اسٹول پہ بیٹھا تھا۔ اس کے جسم کا ہلکا سا حرکت کرتا دیکھ کے وہ سیدھا ہوا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں تو نظر سیدھا چھت سے ٹکرائی۔ چھت سے ہوتی ساری کمرے میں گھومی اور اس کا آکسیجن ماسک اتر چکا تھا۔ اب اس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ سانس بھی ٹھیک سے آ رہا تھا، لیکن چہرے پر کافی زخم بن گئے تھے۔ ماہین، اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ماہین کی نظریں دائیں جانب گئیں جہاں وہ نڈھال سا بیٹھا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ تم ٹھیک ہونا؟ اس کے لہجے میں کتنی بے چینی تھی، ماہین صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ماہین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر نہ کہہ پائی، کیونکہ سارا چہرہ تکلیف سے چور تھا۔ یہ دیکھ کر حاشر کے جسم میں کانچ کی سی کرچیاں چبھ گئیں۔ ابھی کچھ مت بولو، درد ہوگا، اس نے فوراً منع کیا۔ بے ساختہ اسٹول سے اٹھا اور اس کے پاس جھکتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ماہین کافی حیران ہوئی اس کا یہ بدلہ روپ دیکھ کے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک دن وہ یہی سب دیکھنے والی ہے۔ اسے اپنے خدا پر اتنا یقین تھا کہ وہ جانتی تھی جب آج تک اس نے کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو پھر اس کی قسمت میں بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ رکھتا ہو۔ اور یہی سچ تھا، حاشر نے کبھی کسی دوسری عورت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ ساری حویلی کو یہی کہتا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ مجھے معاف کر دو،
ساری میری غلطی ہے۔ میں تو تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا نا، لیکن قسم سے میں نے اس وقت بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ کملایا ہوا بول رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت ساری تکلیفیں دی ہیں، تمہیں بہت کچھ کہا ہے، لیکن مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ تمہیں ہلکی سی بھی تکلیف ہو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم پر ایک خراش آئے تو میری جان نکل جاتی ہے، اور میں نے کس طرح اپنے ان لبوں سے کہہ دیا کہ تم مر جاؤ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس وقت واقعی دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، ہم دونوں ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ تو مجھے معاف کر دو گی نا؟ کہیں چھوڑ کر تو نہیں چلی جاؤ گی؟ شاید اسے ڈر لگ رہا تھا کہ جو سلوک اس نے کیا ہے اس کی بنا پر کہیں اسے چھوڑ نہ جائے، اور ماہین نے بہت مشکل سے اپنے سر کو ناؤ میں جنبش دی، اور حاشر کے روم روم میں سکون اترتا گیا اور وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آپ کبھی کسی دوسری عورت کے نہیں ہو سکتے، آپ کو میرے پاس ہی لوٹ کے آنا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، اور میں نے ساری زندگی صرف آپ کی بن کے گزاری، تو پھر کیسے آپ میرے نہ ہوتے؟ میں جانتی تھی کہ میرا عشق آپ کو میرا ہونے پہ مجبور کر دے گا، لیکن مجھے اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ آپ میرے تھے، اس لیے تو میں آپ کی ہر بات خاموشی سے سہ جاتی تھی، کیونکہ اپنوں کی باتوں کی ٹینشن نہیں لی جاتی، ان کا غصہ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا کوئی جادو جو حاشر کو اپنے کانوں میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ ان دونوں کا ریسیپشن شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے میرج ہال میں تھا۔ پستہ کلر کی میکسی پہنے، اس کے ساتھ وہ ڈارک بلو کلر کا ڈریس کوٹ پہنے، وہ دونوں بہت مکمل لگ رہے تھے۔ کبھی سوچا نہیں تھا نفرت سے محبت تک کا یہ سفر اس طرح طے ہوگا، یا پھر یہ کہا جائے کہ عشق کا پردہ رکھنے کے لیے نفرت نے مکھوٹا چڑھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اسٹیج پہ کھڑے تھے۔ آج حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ عجیب تھی، اور ماہین کے چہرے کے سارے زخم ٹھیک ہو چکے تھے۔ عشق زہے نصیب، یہ میری قسمت، یہ میرا نصیب۔ اس نے محبت سے ماہین کے کان میں سرگوشی کی، اور ماہین بے ساختہ مہندی سے سجا ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ گئی، کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ حاشر نے ایک ہی لمحے میں اسے قریب کیے سینے میں سما لیا، اور ایک سائڈ پہ کھڑا خاندان یہ منظر محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس طرح کی کہانی کا ایک خوبصورت اختتام ہوا۔ بے شک تقدیر کا لکھا ہوا ہو کر رہتا ہے۔